انسان سے مجبوری میں کوئی کام ہو جائے تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں بھول گیا تھا، میرا دھیان نہیں رہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو یہ غفلت ہے۔ تو غافل اب جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر غفلت انسان کو روز بروز زیادہ غافل کرتی جاتی ہے۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی۔ مال کو ضرور حاصل کریں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ عزیز بھائی، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ، یہ بھی تابعی ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے، ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے تقریریں سننے کا ہے۔ جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا، علم و بس کری وہ یار، وہ ایک کوئی حرف تے نہیں درکار، جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ عکس جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے۔ حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ویسے کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا۔ کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو فرماتے ہیں حضرت ویسے کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے، اسے میں نصیحت کیا کروں؟ میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے؟ تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے؟ او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے؟ تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے۔ تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات۔ تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے۔ ہماری جو غفلت ہے نا، ہم سوتے ہی اس بستر میں جو سویرے آنکھ کھلنے نہیں دیتا، ہم نے اوڑھ ہی وہ والے بستر لیے ہیں، ہم نے کمرے اس طرح بند کیے ہیں کہ وہاں تو ہوا مشکل سے آتی، تو آواز کسی کی کیسے آئے گی؟ دادا آوازیں دیتے رہے، فجر کا وقت ہو گیا، والد کہتے رہے، مؤذن نے روز اذان پڑھی، اور چونکہ ہم نے کمرہ ہی بڑا آرام دہ بنایا تھا، ہم نے قریب کوئی چیز آنے نہیں دی۔ یہ تھوڑے دن پہلے ہمارے شہر کا واقعہ، ایک صاحب نے ضلع گجرانوالہ کے گاؤں میں ایک صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں تمہیں روز منع کرتا ہوں کہ اذان پڑھا کرو، بعد میں نعت نہ پڑھا کرو، سونا ہوتا ہے، اذان ہو گئی ختم ہو گئی، تمہیں ایک نعت بھی سناتے ہو۔ اسی بات پر اس شخص کو باہر بلایا اور گولی مار دی، بندہ مار دیا۔ تو میری نیند میں خلل واقع کرتا ہے، وہ تو ابدی نیند سو گیا ہے، تو کیا آپ ساری عمر جاگتے رہیں گے؟ آپ کو بھی سونا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے۔ یہ غافلوں والی جو زندگی ہے نا، یہ تباہ کر دیتی ہے، تباہ۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پھر ان پر پکی مہریں لگ جاتی ہیں، پھر وہ جاگنا بھی چاہیں تو آنکھ نہیں کھلتی، پھر اٹھنا بھی چاہیں تو بیداری نہیں ہوتی، اس لیے کہ سوتے کو جگانا آسان ہوتا ہے، جاگتے کو جگانا بڑا مشکل کام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے
آپ نے کبھی آسانیاں دیکھی ہیں گورنر کے گھر میں، وزیر اعلیٰ کے گھر میں، وزیروں کے گھروں میں کیا نظام ہے، کیا جناب دنیا ہی الگ ہے۔ کبھی سیٹھوں نوابوں کے ہاں آپ دیکھیں کس طرح کا جناب ان کا رہن سہن ہے، بالکل دنیا ہی اور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ہے، پیاس لگی تو پانی مانگا، لوگوں نے شہد ملا کے پانی پیش کیا، پانی منہ کے قریب گیا تو جناب صدیق اکبر کے بغیر کسی اختیار کے چھم چھم آنسو بہے، اتنا روئے کہ لوگ کہتے ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا بات کیا ہے، پر ابو بکر کا رونا دیکھ کے ہمارا بھی رونا نکل گیا، پتہ نہیں تھا ہوا کیا ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں یہ نہیں پتا تھا، ان کو روتے دیکھا ہم بھی رو پڑے۔ دیر تک وہ آہیں لیتے رہے، سسکیاں بھرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، تڑپتے رہے، لوگ پوٹ ہوتے رہے، عجیب کیفیت ہم نے دیکھی۔ بڑی دیر کے بعد وہ سنبھلے، عرض کی امیر المومنین ہمیں بتلائیے اتنے آنسو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو فرما رہے تھے، ہٹ جا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ تو فرماتے ہیں میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس دنیا آئی تھی تو میں نے اسے کہا تو مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ، دور ہو جا۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے چلی گئی پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے، وہ مجھے قبول کر لیں گے، وہ مجھے بڑی بڑی سیف الماریوں میں جگہ دیں گے، وہ تجوریوں میں بھر لیں گے، وہ مجھے رکھ لیں گے، پسند کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا تو ہٹ جا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں پانی مانگتا ہوں، مجھے شہد دیتے ہو، مجھے دنیا دار نہ کر دینا، مجھے اس آسانی میں مبتلا نہ کر دینا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا لگائیں، تھوڑی سی ہمت کریں۔ یہ اسلام تو ہمیں تازہ ہی بڑا کرتا ہے، کہتا ہے تیری آنکھ کھل گیا نا تو ذرا وضو تو کر اٹھ کے، کیوں؟ تاکہ تیری غفلت ختم ہو۔ فجر کی نماز پڑھی تھی، ناشتہ کیا تھا، کام کار پہ گئے تھے، بس لگا تھا کام سے دل لگنے تو زور کی اذان ہو گئی، کہا تو واپس آ جا، غافل نہ ہو جانا، آ جا تھوڑی نماز پڑھ جا۔ تو پھر یہ آیا تھا، نماز اس نے پڑھی تھی، اب یہ واپس گیا تھا تو شام ہونے لگی تھی، شام ہوتے ذرا بندے کا وجود تھکنے لگتا ہے، تو طبیعت اس کی تھکنے لگی تو اسے کہا نہیں کہیں تجھے تیرا وجود ذہن غافل نہ کر دے، آ جا، عصر بھی پڑھ جا کے۔ تو یہ واپس گیا تھا کہ وہ پھر غلبہ ہونے لگا تھا اس پر، تو اسے کہا کہ نہیں دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اس کے بیچ بھی نماز پڑھ تاکہ دن رات تیری عبادت کے گواہ ہو جائے، آ جا۔ پھر یہ سونے لگا تو اسے کہا ایسے ہی نہ سو جانا، تو عشاء پڑھ کے سو، کیا ملے گا؟ تو مدینے والے محبوب فرماتے ہیں عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ، فجر اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا، رب ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کر، ساری رات